بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدقت يا رب العالمين. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم فرقان مجید کی 2 آیات مبارکہ کی مختلف مقامات سے تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ قرآن کریم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب مبارکہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا: اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ یہ قرآن پاک ہی اللہ کی وہ کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی فراہم کرتی رہے گی، جسے قرآن پاک نے صراط مستقیم کہا ہے۔
اور آخرت کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن پاک یا تو تمہیں جنت میں لے جائے گا یا پھر قرآن کی فریاد کی وجہ سے تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ قرآن پاک نے اللہ کے سامنے یہ کہہ دیا کہ اللہ اس نے مجھے پڑھا، سمجھا، عمل کیا، لوگوں کے لیے مجھ پہ عمل کرنے کی راہ ہموار کی، بس یہ چند جملے ہوں گے جو ہمارے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اور قرآن نے یہ کہہ دیا کہ اللہ اس نے میری طرف کوئی توجہ نہیں کی اور مجھے پس پشت ڈالے رکھا، تو بس یہی فریاد ہوگی جو ہمیں اللہ کی نظروں میں گرا دے گی۔ اگرچہ اللہ کو سب کچھ پتا، سب کچھ اللہ پاک ابھی دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں عالم الغیبی و شہادہ ہے، لیکن یہ ایک اللہ کا نظام ہے تاکہ انسان کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ ظاہری شہادتیں قائم کی جاتی ہیں۔ تو قرآن کریم پھر جس طرح اللہ کے بہت سے احکامات قرآن پاک میں موجود ہیں، تو اس طرح قرآن پاک میں کچھ ایسے اشخاص کا بھی ذکر ہے کہ جن کا عمل قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ اور سبب ہے، جن کو اللہ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، تو وہ اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے جو اللہ کے برگزیدہ اور نیک انسان ہے، انہی کا عمل قابل اتباع ہے۔ جس طرح جو دوست قرآن کریم کے درس میں بیٹھتے ہیں، سورہ توبہ میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا معاملہ سچائی کے ساتھ حضور کے سامنے بیان کیا، تو کچھ لوگوں نے انہیں ورغلانے کی کوشش کی، کہا کہ یہ کیا کر دیا تم نے، اتنے لوگ آ کر جھوٹ بول کے معذرت کر کے چلے گئے اور حضور نے بھی ان کو درگزر کر دیا، تم بھی ایسے کر لیتے۔ تو فرمانے لگے ایک کوتاہی تو ہو گئی تھی کہ ہم جہاد میں سستی کی وجہ سے نہیں گئے، اب دوسری غلطی جان بوجھ کے کریں، حضور کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر یہ پوچھا کہ جس طرح میں نے سچ بولا ہے تو کیا کچھ اور بھی لوگ ایسے سچ بول کے گئے ہیں؟ تو بتایا کہ ہاں، 2 بندے اور بھی ایسا کر گئے۔ کہا وہ کون ہے؟ نام بتایا، ایک کا نام ہے ہلال بن امیہ، دوسرے کا نام ہے مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ فرمانے لگے کہ بس یہ بدری صحابی ہیں تو ان کا عمل ہی میرے لیے قابل اتباع ہے۔ یہ فیصلہ کرنے میں دیر ہی نہیں لگائی۔ ہم لوگ تو سوچتے رہتے ہیں نا یار کیا کریں، فلاں یوں کہہ رہا ہے، فلاں یہ کر رہا۔ اللہ کے یہاں معیار تقوی ہے نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو یہ معیار اللہ نے اس لیے رکھا کہ ہم بھی یہ دیکھیں کہ جو لوگ دیندار ہیں اور دین کے لیے قربانیاں کر رہے ہیں اور اپنا مال اور اپنی جان لگا رہے ہیں، تو ہمارے لیے انہی کا عمل قابل قبول ہونا چاہیے۔ یہی طریقہ جو ہم سے پہلے دیندار لوگ گزرے ہیں ان کا رہا، اور اللہ کو وہ طریقہ پسند آیا، اور یہی چیز اللہ نے قیامت تک کے لیے رکھ دی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں سورہ بقرہ کی جو آیت ہم نے پہلے تلاوت کی ہے، اللہ پاک نے اپنے ایک انتہائی برگزیدہ انسان
جن کو اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا، تو جن کو اللہ نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے وہ اللہ کی مخلوق میں، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ اور مقبول بندے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کو ان کے بارے میں پورا اطمینان ہوتا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن یہ میرے بندے میرے حکم سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ان کو اللہ منتخب کرتا۔ انہی برگزیدہ بندوں میں سے جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے ان کا نام ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام۔ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پوتے ہیں۔ ان کو دادا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، خود بھی نبی ہے، پھر اللہ نے ایک بیٹا دیا حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی نبی ہے۔ بیٹے تو اگرچہ 12 تھے، ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ نے نبی بنایا۔ تو قرآن کریم نے اس آیت مبارکہ میں یہ تذکرہ کیا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی ہے اور اب وقت قریب ہے کہ میں یہ عالم فانی چھوڑ کر عالم جاویدانی کی طرف چلا جاؤں، تو ایک دن انہوں نے اپنے بیٹوں کو پوتوں کو جمع کیا۔ تو میں بیٹے بھی بڑے تھے اس ٹائم میں، پوتے بھی تقریباً جوان ہو گئے تھے، تو ان سے ایک بات انہوں نے بطور سوال کی قرآن نے اس کو اس انداز میں بیان کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ بیٹوں سے کہا کہ بیٹا اب تک کو میں تمہاری دیکھ بھال کرتا رہا، تو میں وقتاً فوقتاً تمہارے دنیاوی معاملات میں تمہاری رہنمائی کرتا رہا، جہاں تم غلطی کرتے تھے میں وہاں تمہاری اصلاح کر دیتا تھا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میری آنکھ بند ہو جائے گی اور میں تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ تو اب یہ بتاؤ کہ میرے جدا ہونے کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد پھر تم اپنی یہ زندگی کس طرح گزارو گے؟ آیا اپنی زندگی میں اللہ کا کوئی حق تسلیم کرو گے یا یہ کہو گے جی ہماری اپنی زندگی ہے، اپنی مرضی ہے؟ جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نعرے لگ رہے ہیں، باقاعدہ منظم ہو کر ایسی کوشش کی جا رہی ہے جی ہماری اپنی مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی، ہماری زندگی ہماری مرضی۔ تو بیٹوں نے کہا کہ نہیں ابا ایسا نہیں ہوگا، آپ نے جو ہم پر محنت کی ہے، ہم آپ کی صحبت میں رہے، آپ کی باتیں ہم نے سنی ہے، تو وہ آپ کی باتیں ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم جس معبود کا آپ نے ہمیں تعارف کرایا ہے اور اس کا راستہ آپ نے ہمیں دکھایا، اس کی معرفت ہمیں کرائی ہے، اور ہمارے دادا ہمارے پردادا حضرت ابراہیم حضرت اسحاق نے جو کچھ تعلیمات چھوڑی ہیں، ہم انشاءاللہ انہی تعلیمات پر کاربند رہیں گے اور اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اور مزید وضاحت کی کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم زندگی کے ہر موڑ پر
اور ہر لمحے میں اللہ کے فرما بردار اور اطاعت گزار بن کے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ باتیں کہی اور اس کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ واقعہ سنایا ہے اس حوالے سے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی تھے، اور انہوں نے اپنے بچوں کی کس طریقے سے تربیت کی تھی، نبوت کے مقام پر فائز تھے۔ وہ تربیت بھی لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور ان کا یہ آخری عمل ہمیں یہ میسج اور پیغام دے کر جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، انسان دنیا میں آیا ہے اور دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے یہاں اس کو بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، جو آج ہمارے مشاہدے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تعلیم کی بھی ضرورت ہے، خوراک کی بھی ضرورت ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ زندگی کو گزارنے کے لیے یا اس زندگی کو آسان بنانے کے لیے یا اس زندگی کو اچھا اور خوبصورت اور بہتر بنانے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، اور انسان اس کی طرف متوجہ ہے۔ لیکن قرآن پاک اور انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم ہماری اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے اس دنیا میں اختیار دیا ہے، اور وہ اپنے اختیار سے بہت سی چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک بات اس کے ذہن میں رہے کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ تو لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ جو اللہ نے اختیار دیا اور اللہ نے ہمیں باقاعدہ ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے کہ ہم دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے تجارت کریں، ملازمت کریں، زراعت کریں، یہ ذرائع حصول نعمت کے اختیار کریں، اللہ نے سب کچھ ہمیں کہا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بتایا ہے کہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے تم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اگر ان چیزوں کے پیچھے آپ پڑ گئے اور اللہ کو ناراض کر دیا تو یہ ایک یقینی امر ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو حاصل کرتے کرتے اچانک موت آ جاتی ہے۔ موت جب واقع ہو جاتی ہے انسان کا ان چیزوں سے جس کے حصول پر اس کا پورا وقت لگا، زندگی لگی، صلاحیتیں لگی، شب و روز ایک کر کے محنت کرتا رہا، اس سے بالکل تعلق ختم ہو جاتا۔ ایک واقعہ میں نے اخبار میں پڑھا، کہا کہ ایک فیملی تھی جو باہر ملک کسی یورپ میں رہ رہے تھے، اس کے بعد وہ پاکستان آ گئے تھے۔ پاکستانی یہاں آئے تو انہوں نے پہلے کرائے پہ مکان لیا اور اس کے ساتھ پیسہ بہت تھا، تو ایک پلاٹ خرید لیا اور وہاں مکان بنانا شروع کیا، اور شوہر نے اپنے لیے کاروبار کو ترتیب دی۔ تو اس دوران اس کی بیوی کے پاس فون آتے تھے کہ جی ہمارا جی چاہتا ہے آپ لوگوں سے ملنے آئے، یا آپ ہمارے پاس آئے، تو وہ آگے سے کہتی تھی اب ہمارا گھر بن رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے، بس جیسے یہ گھر بنے گا انشاءاللہ سب کو بلائیں گے، بڑی سی دعوت کریں گے، پھر ملاقات ہو جائے گی، ابھی ہم ڈسٹرب ہوں گے اور وہ ادھر ادھر مکان کی تعمیرات کے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو جناب کام بھی بڑی تیزی سے جاری تھا، گھر بن گیا۔ پھر جب فون آتے تھے وہ کہتی تھی ابھی گھر کی میچنگ کے حساب سے فرنیچر اور پردے اور کارپیٹ کی خریداری میں لگے ہوئے ہیں، جب اس سے فارغ ہوں گے بس اب ایک بڑی دعوت کریں گے۔ وہ سب کچھ ہو گیا، میچنگ کے پردے بھی لگ گئے، کارپیٹ بھی آ گیا، فرنیچر بھی آ گیا۔ اب 2-4 دن بعد دعوت کرنی تھی کہ بیوی کو اٹیک ہوا، پہلے ہی اٹیک میں رخصت ہو گئی۔ وہ رخصت ہو گئی تو
2 महीने नहीं गुजरे थे शौहर ने दूसरी शादी की, और उसने रिश्तेदारों को कहा जी बच्चे छोटे हैं और मैंने कारोबार भी संभालना है, बच्चों की तालीम और तरबियत का भी मसला है, अब मेरे लिए सिवाय इसके कोई रास्ता ही नहीं था कि मैं शादी करूं दूसरी। ये तो वाकया था जो लिखा, लेकिन साथ में लिखने वाले ने ये भी लिखा, कहा कि अगर उस खातून को ये पता होता कि इस घर में मैंने नहीं रहना है, मेरी सौकत ने आके रहना है, तो क्या वो रात दिन करके मैचिंग के पर्दे खरीदती, मैचिंग का कारपेट और फर्नीचर लेकर आती, या वो 2-3 महीने मुसल्ले पर बैठकर गुजारती। तो इंसान को अपने अगले एक लम्हे की भी खबर नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला। तो लिहाजा वो दुनिया के इन तमाम कामों में शरीयत के हुदूद में रहते हुए जो हलाल और हराम की हुदूद अल्लाह ने मुतय्यन की है हमारे कमाने के लिए, कारोबार के लिए, खाने के लिए, इसमें रहते हुए अपनी आखिरत की तरफ तवज्जो रखे, जो अहकामात है वो उसने करने। और जिनमें से एक चीज जिस तरफ कुरान ने खास हमारी तवज्जो दिलाई है और इस उम्मत का ये एक लाजमी हिस्सा करार दिया गया कि उनकी बख्शिश और नजात सिर्फ अपनी इबादत, अपने जिक्र और तस्बीह तक से नहीं होगी, जब तक कि वो दूसरों की भी फिक्र नहीं करेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बहुत सी मिसालें सुनाई और फरमाया कि इस बात को समझाने के लिए फरमाया कि कुछ लोग एक कश्ती के अंदर सफर कर रहे थे और कश्ती की 2 मंजिलें थी, एक नीचे वाली और एक ऊपर वाली। तो ऊपर वाले मंजिल वाले नीचे आते थे, बार बार पानी का सिस्टम नीचे था, पानी लेने, नीचे पानी का सिस्टम ऊपर था, ये नीचे वाले ऊपर जाते थे पानी लेने। तो ऊपर वाले तंग हो गए, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, कहा इधर नहीं आना पानी वानी लेने। और ठीक है नहीं आएंगे, लेकिन हम सुराख करेंगे कश्ती में, पानी हम अंदर समंदर से लेंगे। और जब उन्होंने सुराख करना शुरू किया तो ऊपर वालों ने कहा जी करते रहे, खैर है उनका अपना मसला है। कहा अगर वो ये सोच लेंगे अपना मसला है, तो जब पानी कश्ती में अंदर दाखिल होगा तो फिर वो उनका अपना नहीं है, ऊपर वाले भी साथ में डूबेंगे। तो ये बात इस उम्मत मरहुमा को समझाई गई कि अगर आप ये सोच लेंगे कि ये जो बंदे गलत काम कर रहे हैं और नेकी की तरफ नहीं आ रहे, ये इनका अपना मसला है, तो फिर आप भी नहीं बचेंगे अल्लाह की नजर, अल्लाह के यहाँ। तो इसी तरीके से ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद की फिक्र की। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम में आता है, उन्होंने अपनी औलाद को कहा। और फिर हमें एक आलमी सोच दी गई कि जिस तरह हमारे अपने बच्चे हैं, हम अपने बच्चों की फिक्र करें, दूसरों की भी फिक्र करें, उम्मत के सारे बच्चे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी आपके पड़ोस में रहता था, उसका बेटा जो है अब्दुल कुद्दूस उसका नाम था, वो आपके पास आता था। 2-4 दिन वो नजर नहीं आया, तो आपने पूछा वो यहूदी का जो हमारा पड़ोसी है उसका बेटा अब्दुल कुद्दूस आता था, नजर नहीं आ रहा। साहबा ने कहा वो बीमार है। आपने कहा उसकी बीमार पुरसी के लिए चलते हैं। आप तशरीफ ले गए तो वो बहुत ज्यादा सीरियस था बच्चा, तो आपने खड़े होकर उस बच्चे की बीमार पुरसी के बाद उसको कहा कि बेटा कलमा पढ़ लो। तो उसका बाप उसके सिराने पे खड़ा था, उसने बाप की तरफ देखा कि आंखों आंखों में इशारों से वो बाप से राय ले रहा था कि कलमा पढ़ो या नहीं पढ़ो। तो बाप ने मना कर दिया, यहूदी था। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि कलमा पढ़ लो। उसने फिर बाप की तरफ देखा, बाप ने फिर मना कर दिया। तो आपने उसके बाप से पूछा क्या तौरात के अंदर मेरा कोई जिक्र नहीं है, मेरी नबूवत रिसालत का कोई तस्करा नहीं है? उसने कहा नहीं है। तो बेटे ने कहा नहीं, मेरा बाप झूठ बोल रहा, तौरात में आपका तस्करा मौजूद है। तो आपने कहा कलमा पढ़ लो।
تو پھر جب اس نے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا کلمہ پڑھ دو. بس اس نے کلمہ پڑھا اور وہیں اس کی روح پرواز ہو گئی بچے کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اب یہ بچہ ہمارا. اب اس کو حدیث میں آتا ہے کہ آپ اٹھا کے لیں, اپنے ہاتھ سے آپ نے غسل دیا اس کو, اور آپ نے اس کو کفن دیا, اس کی نماز جنازہ پڑھائی, جنت البقیع میں اس کی تدفین کی. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ کوئی یہودی کا بچہ ہو, عیسائی کا ہو, جس کا کلمہ پڑھ لیا وہ اب ہمارا بن گیا. اب اس کی فکر کرنا, اس کی تربیت کی فکر کرنا اور چیزیں, یہ سب ہمارے اس میں ذمہ داری کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. کر رہا تھا کہ یہ ذمہ داریاں ہیں, اس کی ادائیگی کے لیے ہمارے سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جب آپ تشریف لائے مدینہ منورہ میں, تو آپ نے مسجد کے اندر ایک مدرسہ قائم کیا جس پہ آج ہم جا کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں, صفا کے نام سے, صفا چبوترا, یہ مدرسہ تھا آپ کا. پھر آگے صحابہ کرام نے پھر یہ مراکز دینی قائم کیے گئے کہ یہاں آ کر قوم کے بچے تعلیم حاصل کریں, ان کی تربیت ہو. ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے, یہ ہمارا نہیں. دل اگر کسی اور کے ہاتھ میں ہوتے تو پھر حضرت ابراہیم کا والد آزر جو ہے وہ بھی کلمہ پڑھ کے دنیا سے جاتا. دل کسی اور کے ہاتھ میں ہوتے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی کلمہ پڑھ کے دنیا سے جاتا. دل اگر کسی اور کے ہاتھ میں ہوتے تو حضور کا چاچا جناب آپ کا چاچا ابو لہب بھی کلمہ پڑھ لیتا. لیکن دل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ اللہ کا فیصلہ. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے, یہ ہمارا کام ہے صرف اس کے لیے کوشش کرنا. تو یہی آپ کے مسجد کے ساتھ جو مدرسے کا سلسلہ ابھی مزید اس کی تعمیر بھی جاری ہے, تو یہ بھی دینی مراکز ہے بچوں کے ہدایت کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے. تو اس میں ظاہر کسی نے پڑھانا ہے, کسی نے مالی تعاون کرنا ہے, کسی نے دعا کرنی ہے. ہر ایک نے اپنا حصہ ڈال کر اور اپنی ذمہ داری سے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں سبکدوش کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.